ایک بچہ رات کے وقت رو رہا تھا، قریب ہی اس کا باپ سو رہا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز سے باپ اٹھ بیٹھا اور پوچھنے لگا، بیٹا کیا پیٹ میں درد ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ بیٹے نے کہا، مجھے درد کہیں نہیں ہو رہا، صبح جمعرات کا دن ہے اور پرسوں جمعہ۔ جمعرات کے دن استاد صاحب پچھلے پورے ہفتے کی اسباق سنتے ہیں اور میں نے اس ہفتے کی تیاری نہیں کی۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ استاد صاحب ماریں گے۔ باپ جو خوف خدا رکھنے والا تھا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، یہ بچہ ایک ہفتے کا سبق یاد نہیں کر سکا اور خوف سے رو رہا ہے کہ استاد صاحب ماریں گے۔ اسے نیند نہیں آ رہی، حالانکہ استاد کو چکمہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بیمار ہو گیا تھا، اور تجھے تو اس واحد قہار رب العزت کے دربار میں پیش ہونا ہے جسے کوئی چکمہ نہیں دیا جا سکتا اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے، پھر بھی تو غفلت کے ساتھ سو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی شے بیکار نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ مکھی کو دیکھ لیجئے، ایک پھول سے دوسرے پھول پر زردانے منتقل کرتی ہے، جس سے پھول اور پھر پھل بنتے ہیں جس کو انسان کھاتا ہے۔ ہر چیز انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ ہوا انسان کے لیے پیدا کی، پانی انسان کے لیے پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے انسان کے لیے پیدا فرمائے۔ اگر کوئی نعمت چھین لی جائے تو انسان کے لیے زندگی دشوار ہو جائے۔ تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، تو پھر ہم انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا انسان کو صرف کھانے کے لیے، دنیا کی دولت کمانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ انسان کا مقصد رب پاک کی عبادت کر کے اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ کھانا پینا زندگی کے لیے اور زندگی بندگی کے لیے ہے۔ تو اے انسان، تو اپنے رب سے رشتہ جوڑ تاکہ تو اپنے مقصد کو حاصل کر لے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف عبادت کرنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہ وسوسہ آئے کہ اگر ہم صرف عبادت کے لیے ہیں تو دنیا کے کام چھوڑ دیں، روزی کمانا چھوڑ دیں۔ ہم دکان کا مقصد خوب جانتے ہیں، نوکری کا مقصد خوب سمجھتے ہیں، مگر افسوس عبادت کا مقصد نہیں سمجھتے۔ عبادت کی اہم 10 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 حج، نمبر 4 طلب حلال، نمبر 5 صدقات، نمبر 6 حقوق العباد، نمبر 7 جہاد، نمبر 8 سنتوں پر عمل، نمبر 9 نیکی کی دعوت، نمبر 10 ذکر اللہ۔ اب تو عموماً لوگ جس طرح بھی ممکن ہو بس مال کمانا، خوب ڈٹ کر کھانا پینا، عیش کرنا اور پھر خواب غفلت کی نیند سونا زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا نوکر ہوئے پینشن ملی پھر مر گئے۔ زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام اچھا ہے۔ یعنی زندگی اور موت یہ جانچنے کے لیے پیدا کی کہ کون زیادہ فرما بردار اور مخلص ہے۔ ایک بزرگ کا جوتا پرانا ہو گیا، بزرگ نے جوتا پھینک دیا۔ اللہ والوں سے ہر چیز کلام کرتی ہے، چنانچہ جوتا بول پڑا، مجھے کیوں پھینک دیا؟ اگر مجھے اس لیے پھینکا ہے کہ میں پھٹ چکا ہوں، مگر ہوں تو تمہارا ہی،
جس مقصد کے لیے مجھے خریدا تھا میں نے تو اپنا مقصد پورا کیا ہے۔ میں نے کانٹے برداشت کیے مگر آپ کے پاؤں کو کانٹوں سے بچایا۔ میں نے سردی گرمی برداشت کی مگر آپ کے پاؤں کو سردی گرمی کے اثر سے محفوظ رکھا۔ میں خود آلودہ ہوتا رہا مگر آپ کے پاؤں کو آلودہ ہونے سے بچایا۔ میں نے اپنا مقصد پورا کیا۔ کیا آپ نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے؟ اگر نہیں تو میں اچھا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، جوتے نے اپنا مقصد چھوڑا تو اسے پھینک دیا گیا۔ کسی مشین کا پرزہ جب تک صحیح کام کرتا ہے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے، اگر مقصد پورا نہیں کرتا تو کوڑیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب عز و جل، تو نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اپنی نعمت اور اپنے رزق سے ان کی پرورش فرمائی، پھر ان کو قیامت کے دن آگ میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اٹھو اور کچھ حصہ زمین پر کھیتی کرو، یعنی فصل کاشت کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی بوئی اور اسے پانی لگایا اور پکنے کا انتظار کیا یہاں تک کہ فصل پک کر تیار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھلدار حصے یعنی اوپر والے حصے کو کاٹ لیا اور نیچے تنے چھوڑ دیے۔ اللہ پاک نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، اپنی کھیتی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کی، میں نے اسے کاٹ کر اٹھا لیا۔ فرمایا، اس میں سے کچھ چھوڑا تو نہیں ہے؟ عرض کیا، میں نے اس پھل والے حصے کو کاٹ کر سنبھال لیا ہے اور باقی صرف اسے چھوڑا ہے جو کسی کام کی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں جہنم میں اسی کو داخل کروں گا جو کسی کام کا نہ ہو۔ انسان تین طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 1، با مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 2، بے مقصد زندگی۔ نمبر 3، برے مقصد کی زندگی۔ جو با مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ خود بھی سکھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھ پہنچاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے، انہوں نے کیسی با مقصد زندگی گزاری کہ تمام پیروں کے پیر بن گئے، تمام ولیوں کے سردار ہو گئے۔ اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی فرما برداری نہ کرے۔ آپ کے فیض سے کتنوں کو سکھ پہنچا۔ ناظرین، جو با مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ خود بھی سکھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھ پہنچاتے ہیں۔ آج ہم بھی غور کریں کہ ہم نے بھی کوئی مقصد بنایا ہے؟ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ آج مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بے ہوتی جا رہی ہے، برائیاں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ مسلمان اپنی اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر کفار کی تہذیب کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جس کا لباس اور وضاقتہ مسلمانوں جیسی ہو، جس کو دیکھ کر مسلمان کہہ سکیں 1% سے بھی کم ہیں، اور 99% مسلمانوں کی پہچان ختم ہو گئی۔ یا تو وہ ہندوؤں سے مشابہت رکھتے ہیں یا پھر عیسائیوں سے۔ مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، ناچ گانا عام ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ہم عادی مجرم ہو گئے ہیں، نہ نفس و شیطان ہمیں نیکیوں کی طرف آنے دیتے ہیں، نہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں تو دنیا کے دھندوں ہی سے فرصت کہاں۔ افسوس، صد افسوس، دن رات صرف اور صرف مال کمانا ہی ہمارا مشغلہ رہ گیا ہے۔ نہ نمازوں کا شوق، نہ روزوں کا ذوق۔ دنیا کے کاموں سے جو ہی فرصت ملی، جھٹ کوئی چینل پکڑ لیا اور اپنا وقت اور نامہ اعمال برباد کرنے میں مگن ہو گئے۔ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اللہ پاک نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے منہ اور ہاتھ سے بجائے جانے والے آلات موسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے، اور ان بتوں کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے جن کی زمانے جاہلیت میں پوجا ہوتی تھی۔
ناظرین غور فرمائیے، جس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، ان کو ان کے پیارے اللہ پاک نے آلات موسیقی یعنی ڈھول، طبلے، سارنگیوں اور بانسریوں وغیرہ کو مٹانے کا حکم دیا ہے، اور آج بدنصیب مسلمان ان منحوس آلات کو حرز جاں بنائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ترجمہ کنز ایمان، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ ناظرین، نہایت ہی سنجیدگی سے زندگی کا جائزہ لیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے اور اپنے اندر اثر نو ایمان کا ولولہ اور جوش پیدا کیجئے اور اپنی زندگی با مقصد گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔